کرکٹ کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو ابتدا میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تاہم 22 سال کی جدوجہد کے بعد 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں ان کی جماعت پاکستان کی مقبول ترین جماعت بن کر ابھری اور وہ ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ عمران خان جب مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اس وقت پاکستان کو کن مسائل کا سامنا تھا، آئیے ذرا اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 1، جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو اس وقت پاکستان ٹاپ 10 موسٹ کرپٹ اینڈ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ کی لسٹ میں شامل تھا۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم انہیں ملا جہاں چور گھر بیٹھ کر ضمانت لے رہا ہے اور پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ چور کو گرفتار کرنے سے پہلے اسے 10 دن کا نوٹس دو۔ نمبر 3، جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان فاٹا کی گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آنے والا تھا۔ نمبر 4، جب عمران خان وزیر اعظم بنے اس وقت قومی خزانے میں صرف 2 ہفتے کے ریزرو رہ گئے تھے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے مختلف ملکوں کے دورے کیے تاکہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 5، پاکستان کے تمام ادارے بدترین خسارے میں چل رہے تھے اور عنقریب بند ہونے والے تھے۔ نمبر 6، جب عمران خان نے اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان پر 30,000 ارب روپے تک کا قرضہ پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد کوئی بھی ملک پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمبر 7، پاکستان کا عدالتی نظام دنیا کے 132 ملکوں کی لسٹ میں 122ویں نمبر پر تھا۔ ایک ایسا عدالتی نظام انہیں ملا جہاں امیر اربوں روپے کی کرپشن کر کے کھلے عام دندناتا پھرتا جبکہ غریب کو روٹی چرانے پر بھی سزا دی جاتی۔ نمبر 8، انہیں ایک ایسا ملک ملا جہاں کے سیاست دان تو اپنا بخار اور زکام بھی چیک کروانے لندن پہنچ جاتے تھے جبکہ ایک غریب کو ڈسپرین کی گولی تک دستیاب نہ تھی۔ ایسے حالات میں عمران خان نے اقتدار سنبھالتے ہی اس مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا اور ساتھ ہی عام آدمی کا درد سمجھا، اسے محسوس کیا۔ کوئی بھوکا نہ سوئے گا کے نام سے پروگرام کا آغاز کیا، فٹ پاتھ پر سونے والوں کے لیے لنگر خانوں اور رہائش کا بندوبست کیا، عام آدمی کو علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں ٹھوکریں کھانا پڑتی تھی۔ عمران خان نے صحت کارڈ کو ہر غریب تک پہنچایا جس سے وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کسی بھی ہسپتال سے فری میں کروا سکتا تھا۔ عمران خان نے عالمی دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تشریح پیش کی، انہیں بتایا کہ اسلام دہشت گرد مذہب نہیں بلکہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر کا مسئلہ مؤثر انداز میں پیش کیا، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا اور کہا کہ پاکستان نہ کسی کی جنگ میں شریک ہوگا اور نہ ہی پاکستانی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہوگی۔ عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر پاکستان دشمن طاقتوں نے سازش کر کے اسے اقتدار سے ہٹا دیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ ساری سیاسی جماعتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا سازش کرنے والوں اور سازش کا حصہ بننے والوں کو بہت مہنگا پڑ گیا۔ 2018 میں عمران خان نے 5 نشستوں پر الیکشن جیت کر سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریکارڈ توڑ دیا تھا جبکہ 16 اکتوبر 2022 کو 7 میں سے 6 نشستوں پر الیکشن جیت کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس وقت عمران خان پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔